ایک عربی خاتون کے بارے میں آتا ہے، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، صبر کے حوالے سے بات آ گئی۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، ایک نوجوان اس کے پیچھے پیچھے طواف میں شامل ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ خاتون جو آگے طواف میں جا رہی ہے زہر و قطار رو رہی ہے، جیسے کہ مچھلی بے آب تڑپتی ہے پانی سے باہر، زہر و قطار تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، اور ایک جملہ کہتی ہے، اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ نوجوان بڑی سی جستجو پیدا ہو جاتی ہے، کس حال سے گزر رہی ہوگی، ایسے تڑپ رہی ہے اور کہتی ہے اللہ تیرے سے اس حال پہ بھی راضی۔ طواف مکمل ہوا، نوجوان قریب گیا، اماں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پوچھو، کیا بات؟ آپ طواف کرتے ہوئے رو بھی رہی تھی اور یہ جملہ کہتی تھی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس حال سے گزر رہی ہو؟ وہ ماں پھر رو پڑی اور اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، بیٹے میرے گھر میں میرے 3 بچے تھے، چھوٹے لختی جگر تھے۔ باپ باہر سے آیا، اس نے بکری ذبح کی، گوشت بنایا، چھری رکھی، کام پہ چلا گیا۔ میں تندور جلا رہی تھی روٹیوں کے لیے۔ کچھ دیر بعد چھوٹا دودھ پیتا بچہ میرے گود میں تھا۔ کچھ دیر لمحے بعد میں نے کمرے سے درمیان میرے بچے کی درد بھری چیخ سنی۔ میں بہت ہی تیزی سے دوڑی تو کیا دیکھا، وہ بڑا اور درمیان والا بچے، وہ دونوں بھائی آپس میں کھیل رہے تھے۔ بڑے کے ہاتھ میں چھری تھی اور چھوٹا لیٹ گیا تھا۔ ابو نے بکری کو یوں لٹایا تھا اور اس نے گرے پہ چھری چرا دی کہ اس طرح چھری چرائی تھی۔ وہ بچہ ذبح ہو چکا تھا، خون میں لت پت مر چکا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بچوں کے پہنچ سے دور رکھا کرو، بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ کہتے جب اس نے حالت دیکھی تو وہ بڑا بچہ گھبرا کے بھاگ گیا۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا، باہر چارپے پہ ڈالا، کپڑا ڈال دیا۔ اب میں نے سوچا وہ بڑا بچہ گھبرا کے ڈر کے گیا ہے، کہیں وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ میں بھاگی، پڑوس ادھر ادھر تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ واپس گھر آئے تو ذہن میں بات آئی، جو لکڑیاں ایندھن پڑا ہے اس کے پیچھے دیکھو یہاں نہ چھپا ہو۔ کہتے جب میں نے تلاش کیا تو واقعی وہ اس کے پیچھے جا کے چھپا ہوا تھا، اور اس لکڑیوں میں ایک سانپ تھا جو اسے ڈس چکا تھا اور اس کی وجہ سے وہ وہیں مر گیا تھا۔ کہتے میں نے اسے لختی جگر کو بھی اٹھایا، اس بھائی کے ساتھ اسے لٹا دیا۔ اب میرے دماغ نے کام کیا کہ جو گود میں بچہ تھا وہ کہاں ہے؟ سوچتی رہی تو پھر خیال آیا کہ کہیں میرے سے تندور میں تو نہیں گر گیا۔ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی، جلتے ہوئے تندور میں دیکھا، واقعی وہ بچہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کے تندور میں گر چکا تھا اور جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ کہتے میں نے اسے بھی نکالا، تینوں کو چارپے پہ اوپر سفید چادر، ان کے باپ کے آنے کی انتظار کرنے لگی۔ دونوں نے مل کے ہم نے تینوں لختی جگر کو نہلایا، کفن دیا، اور اس کے بعد جنازہ ہوا، پھر تدفین ہوئی۔ تدفین کرنے کے بعد رب کے گھر آئی ہوں، طواف کرتے ہوئے اللہ سے کہتی ہوں، یا اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ یہ ہے صبر۔